بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے یہ ماہ صفر المظفر کے حوالے سے ہے۔ کس طرح سے آپ سفر کے مہینے میں صدقات اور وظائف کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت اس وقت تک نازل نہیں ہوتی نہ تمہاری جانوں کے اوپر سوائے ان مصیبتوں یا آزمائشوں کے جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں تمہاری پیدائش سے قبل۔ بے شک اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو غموں اور پریشانیوں سے مزین کیا ہے، عبارت کیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمیشہ خوشیوں میں کھیلتا رہے یا جس کی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے، اور کوئی شخص ایسا بھی پیدا نہیں ہوا جس کی زندگی غموں سے بھری ہو۔ اللہ تعالیٰ غموں میں سے خوشیاں اور خوشیوں میں سے غم نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتا ہے، کبھی عزت والے، کبھی ذلت والے، کبھی کامیابی والے، کبھی ناکامی والے، کبھی بیماری والے، کبھی صحت والے، اسی طرح کبھی کشادگی والے، کبھی مالی تنگ دستی والے حالات ہوتے ہیں، کبھی نرمی والے، کبھی سختی والے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی حالات ہوں ہمیں تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان کے ذمہ صحیح کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ انسان کی اپنی زندگی میں یہ کوشش پیدائش سے لے کر موت تک جدوجہد کا نام ہے۔ کوشش کا نام، ہمت کا نام، جہاد کا نام ہے۔ جن حالات میں یا جو حالات آپ کو پسند نہیں، جن حالات میں آپ پریشان ہیں، ان سے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح پھونکے جانے پر ہی لکھ دیا ہے۔ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور آخرکار 9 مہینے کے بعد وہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی شروع سے لے کر پہلی گھڑی سے لے کر آخری گھڑی تک انسان اپنی آسائشوں، اپنے سکون، اپنی عزت کامیابی کے لیے محنت کرتا رہتا ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ تو نے کوشش کرنی ہے، صحیح کرنی ہے۔ انسان کے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو انجانے میں آتے ہیں، جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، یعنی برے حالات، لیکن کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ آنے والے دن یا آنے والی گھڑیاں، آنے والے حالات ہمارے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ انسان ان کے لیے کچھ منصوبہ بندی کر لیتا ہے۔ انہی دنوں، انہی ساتوں میں سے کچھ ساتیں ماہ صفر کی ہیں، یعنی ماہ صفر ایسا مہینہ ہے جس میں بلائیں، آفتیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جن کا ہمیں شریعت نے بتا دیا ہے۔ یہ ماہ صفر وہ غم ہے جو ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ آفت و بلیات کا نزول ہوتا ہے، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی، اس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی منصوبہ بندی کرنی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اور جو بھی اللہ نے مال و متاع دیا ہے اس کی حفاظت کرنے یا اس کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس تدبیر کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، جو ہمیں ناموافق حالات آنے والے ہیں ان سے کس طرح سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اس سے روایت کیا گیا ہے کہ جو مجھے آ کر ماہ صفر کی تکمیل کی خوشخبری سے نوازے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری سے نوازوں گا، یعنی کہ ایک ہاتھ میں دیں اور ایک ہاتھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے ایک طرف ماہ صفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دو، میں تمہیں دوسری طرف جنتی ہونے کی خوشخبری سے نواز دوں گا۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ رب العزت نے بلاؤں کے 10 حصے بنائے ہیں، یعنی جتنے بلائیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن صرف ماہ صفر میں بلاؤں کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، آزمائشوں کے، تکلیفوں کے 9 حصے نازل فرماتا ہے اور ایک حصہ باقی 11 مہینوں میں نازل فرماتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے ماہ صفر پایا اور دعاؤں میں مشغول رہا، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں مشغول رہا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کثرت کے ساتھ استغفار کیا اور فلاح پائی۔
آپ یہ حدیث مبارکہ غور سے سنیں تو آپ کو اعمال بھی آگے بتائے جائیں گے کہ ہم زمینی آسمانی آفات اور بلات سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے کمنٹ میں اللہ کا ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء نے فرمایا کہ سال بھر میں اللہ تعالیٰ 2,80,000 بلائیں نازل فرماتا ہے، جبکہ ماہ سفر کے صرف ایک مہینے میں 29 یا 30 دنوں میں 3,30,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں صدقات کا اہتمام کرنا ہے، اپنی آل اولاد کی جان کا صدقہ ضرور دینا ہے، یعنی خون ضرور بہانا ہے۔ اب اس میں آپ چاہیں تو مرغی ذبح کریں یا اونٹ، یہ تو آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈے کا، گوشت کا، کھجور کا صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھوکے کو روٹی کھلا دیں، کسی کو راشن لے دیں، کسی کو کپڑے لے دیں، ادویات لے دیں، کسی کے تعلیمی اخراجات برداشت کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی شکل میں صدقہ کریں تو شریعت کے دائرے میں وہ آپ کو نفع ہی دے گا، اور اس کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ بہتر ہے کہ آپ خون کی شکل میں صدقہ کریں، لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو آپ مالی طور پر بھی کسی کی مدد کر کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ نوافل آپ نے پڑھنے ہیں۔ 4 نفل آپ نے اکٹھے نوافل کی نیت کرنی ہے۔ اس نفل کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ پہلے 4 نوافل کی اکٹھی نیت کریں۔ پہلی رکعت جب آپ نے شروع کرنی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکعت مکمل کریں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد تسبیحات جب کرنی ہے تو مکمل درود و سلام کے بعد صرف سلام نہیں پھیرنا، اور دوبارہ سے کھڑے ہو کر ثنا سے اگلا نفل شروع کرنا ہے، یعنی کہ پہلے نفل کی طرح تیسرا نفل بھی آپ نے ادا کرنا ہے، صرف سلام نہیں پھیرنا۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ فلق پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوری رکعت مکمل کر کے چوتھی رکعت ادا کرنی ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود و سلام پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے، لیکن اس جگہ سے نہیں اٹھنا جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر 70 بار حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور پھر 80 بار درود امت پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ اگر کسی کو یہ درود شریف نہ آتا ہو تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو ان کو آسانی سے آتا ہو۔ درود ابراہیم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی صدقات میں نے آپ کی راہ میں پیش کیے ہیں اور جو نوافل ادا کیے ہیں، ان کا اجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ پھر ان کے وسیلہ جلیلہ سے امت کو، جنات کو، انسانوں کو ہدیہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے کہ تمام نبی علیہ السلام، تمام صحابہ اجمعین کو، تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کو بھی ہدیہ کرنا ہے۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی مصیبت ہو یا زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی سختیاں، آزمائشیں، زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے بچنا چاہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ میری مدد فرمائیں اور میرے اعمال کو قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ماہ سفر کی سختیوں سے دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔